السلام علیکم جی، حسین ہم سب کا میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 10 محرم اور گزشتہ روز کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا 9 محرم کے واقعات، گو کہ مختصر وقت ہے اور احاطہ ہو نہیں سکتا، لیکن جو نمایاں چیزیں، بڑی چیزیں جن سے ہم اپنی اصلاحی پہلو نکال سکتے ہیں، ہم اپنے لیے صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ نکال سکتے ہیں، وہ یقیناً بیان کی گئی ہیں۔ آج بھی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا جناب علامہ حسین اکبر صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حسن سلمان صاحب، آپ نہو خواہ ہیں۔ السلام علیکم جی علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ شریک گفتگو ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحبہ، بہت شکریہ۔ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب بھی آج کی اس نشست میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں اور عاشورہ کے حوالے سے بات چیت کریں، مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب۔ علی حسن سلمان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ کلام پیش کیجیے۔ کروں کیا ذکر میں بیان کہ رو رہا ہے آسمان، حسین نے جو دے دیا اکبر پسر جوان، نہ بھولے گی یہ داستان، نہ بھولے گی یہ داستان، سینے سے کھینچ لی سینہ، یہ تیرا معجزہ حسین ہے، یہ تیرا معجزہ حسین ہے۔ لگے زخم کچھ اس قدر، لہو لہو تو ہو گیا،
باوضو تو ہو گیا، جس نے بھی دیکھا کہہ گیا، جس نے بھی دیکھا کہہ گیا، حیران ہو کے رہ گیا، یہ تیرا کربلا حسین ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ریاست سلمان صاحب۔ علامہ صاحب، شب عاشور کے کچھ معاملات آپ فرما رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 حصوں میں اس وقت کو گزارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا تاکہ ان پر حجت تمام کی جا سکے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی کھلی اجازت کے باوجود کوئی بھی آپ کو چھوڑ کے نہ گیا، بلکہ وفا کی وہ مثالیں قائم کی کہ جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ امام حسین نے اپنے اصحاب پہ فخر کیا اور دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہوئے، انہیں مختلف مقامات پہ پہرے کے لیے کھڑا کر دیا اور خود خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ خیمہ کے باہر پہنچے ہی تھے کہ خیمہ کے اندر آپ کی بہن شریکۃ الحسین عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جو اپنے بھائی کے اصحاب کے تمام بیانات کو سن رہی تھیں، ایک سوال کرتی ہیں، بھیا اب کوئی آپ کو چھوڑ کے تو نہیں جائے گا؟ موقع پہ موجود بریر نے جب یہ آواز سنی تو رو کے چیخ کے تمام اصحاب کو بلا کے کہتے ہیں، صاحب حسین، اے حبیب، اے زہیر ابن کین، بطول کی بیٹی کو شاید ابھی تک ہماری وفا پہ یقین نہیں آیا۔ سب نے اپنی تلواریں نیاموں سے نکال کے خیمے میں پھینک کے کہا کہ آقا زادی اپنے ہاتھوں سے ہمارے سر قلم کر دیجیے، ہم قطعاً کسی صورت بھی حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیوی نے دعائیں دی، اس کے بعد خیموں میں تشریف لایا۔ اب خیموں کا منظر عجیب تھا۔ شب عاشور کو شام شہیداں کہا جاتا ہے، اور جو 11 محرم کی رات آتی ہے اس کو شام غریبہ کہتے ہیں۔ شام شہیدہ کا منظر خیموں میں یہ تھا کہ ہر ماں کا بیٹا موجود ہے، اس کا بھائی موجود ہے، بیوی کا شوہر موجود ہے، چراغ روشن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک خیمے کا معائنہ شروع کیا۔ بیویاں کیا کر رہی ہیں؟ کربلا کی مائیں، کائنات کی بے مثال مائیں ہیں، جو اپنے بچوں کو صبح قربانی کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں۔ علی اکبر کی ماں جناب ام لیلہ علی اکبر کو تیار کر رہی، جناب علی اصغر کی ماں جھولے پہ جھکی حسرت سے رو رہی ہے، بیٹا تم اس قابل ہوتے کہ چل کے میدان میں پہنچ جاتے تو کل میں بھی تمہیں فرزند زہرا کے قدم پہ قربان کر دیتی۔ حسین نے جب یہ سنا تو فرمایا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جو کام کل علی اصغر تیر کھا کے کرے گا نا کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ روز عاشور علی اصغر نے جو 6 ماہ کا تھا وہ کام کیا جو کوئی نصف صدی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی حسین کی مظلومیت منوانے میں علی اصغر کا کردار سب سے اہم کردار ہے۔ بڑے تو جنگ کرتے ہیں، جوان قتل ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں، لیکن شیرخوار بچہ، یعنی دنیا مجبور ہو گئی حسین کو مظلوم ماننے پر۔ آپ نے ایک ایک بی بی کو دلاسا دیا، اور آخری وقت میں جناب سجاد علیہ السلام کے خیمہ میں آئے۔ ظاہر امام علیہ السلام بیمار تھے، بیماری کا غلبہ تھا، بے ہوشی میں تھے۔ ہوش میں آئے تو اپنے سامنے بابا کو دیکھا، اور کانوں پہ کچھ آوازیں جب پڑی نا تو پوچھا، بابا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا بیٹا میرے اصحاب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی آوازیں ہیں، کیونکہ امام حسین نے حکم دیا تھا کہ اپنے خیمے بطول زادیوں کے خیموں کے قریب لے آؤ۔ امام سجاد پیکر غیرت و حمیت نے یہ کہا کہ بابا اپنے اصحاب سے وہ اپنے خیمے دور لے جائیں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری پھوپھیوں کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے۔ اللہ اکبر، جو آج اپنے اصحاب کے قرآن پڑھنے کی آواز برداشت نہیں کر رہا، شام غریبہ اور بازار کوفہ شام کے بغیرتوں کے ہجوم میں کس طرح اس نے برداشت کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام اس کے بعد اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں گفتگو کرتے، بہن تو نے سارے قافلے کو سنبھالنا ہے، بچوں کی کفالت تیرے ذمہ ہے، تو نے ان کو حوصلہ دلانا ہے،
اور وہ شیر دل خاتون بھائی کے ساتھ جو ہے بیٹھی مستقبل کے پروگرام بنا رہی ہے، جس کو حسین نے عالمہ غیر معلمہ کہا تھا، امام سجاد نے عالمہ غیر معلمہ کہا تھا، جو امام اور امامت کی محافظہ تھی، اپنی بہن کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد حسین ابن علی اپنے خیموں سے باہر مقتل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک اصحابی ہے جو پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ فاصلے پہ چل رہا ہے، کہیں دشمن آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ ایک ایک شہید کی مقتل میں جاتے ہیں کہ یہاں پر میرا علی اکبر شہید ہوگا، یہاں پر قاسم شہید ہوگا، یہاں پر اون محمد کی شہادت ہوگی، یہاں پر حبیب شہید ہوگا۔ بیان کرتے کرتے چلتے چلتے کہتے ہیں پھر اپنی مقتل کی طرف چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو امام حسین نے ایک آہٹ محسوس کی اور فوراً پیچھے مڑ کے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ تو میرے پیچھے پیچھے۔ ہلال بن نافع، واپس چلے جاؤ، اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ کہتے میں واپس آ گیا، لیکن میرے کانوں پہ آواز آ رہی تھی کہ وہاں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو اس زمین کو صاف کر رہی ہے، سنگریزوں کو، کانٹوں کو وہاں سے ہٹا رہی ہے۔ پوچھا کون ہے بی بی؟ فرمایا میں تیری ماں زہرا ہوں، میں نے بڑے نازوں سے تمہیں پالا تھا، میں نہیں چاہتی کہ ان سنگریزوں سے تیرے بدن کو اذیت پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر تیسرا حصہ جو عبادت خدا میں بسر کیا، اور پھر جب صبح طلوع ہوئی تو خواتین بنی ہاشم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر علیہ السلام کی زبان سے آذان سنیں۔ یہ کربلا کی آخری زبان آذان تھی۔ پانی تو تھا نہیں، یقیناً تیمم کیا ہوگا۔ صبح عاشور طلوع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو منظر سامنے آتا ہے وہ ہر جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ امام حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور یہ جملہ کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو کیا جواب دیتا، میں تیری ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نمازیں ہر جناب حسین کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن یزید کا حکم نامہ لے کر سامنے ساری رات شب عاشور ہر نے سوچا، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے۔ بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ صبح طلوع ہوتی میں حسین کی خدمت پہ چلا جاؤں گا، اور جب وہاں سے چلے تو صرف ظہر نہیں چلے، ہر کا بیٹا بھی چلا، غلام بھی چلے، اور جب امام حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں ندامہ سے سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن کریم ابن کریم حسین نے اپنے بھائی عباس سے کہا کہ جا کے اب ہر کا استقبال کرو۔ ہر شرم کے بارے بول نہیں پا رہا کہ اتنی مہربانی۔ جب پہنچے خیموں میں تو خیموں سے زینب و کلثوم نے بھائی کہہ کے پکارا، امام حسین نے سینے سے لگا لیا، معافی مانگی، مولا کیا مجھے معافی مل گئی ہے؟ یہ وہی جیسا کہ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اہل بیت سفینہ نجات ہیں، لیکن رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ شب معراج جب میں معراج پہ گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث قول منقول ہے، دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ سوال کیا گیا کہ اہل بیت سارے کے سارے سفینہ نوح ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا؟ تو امام نے یہ فرمایا کیونکہ امام حسین کا سفینہ ایک تو بہت وسیع ہے، اور دوسرا بہت تیز رفتار ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا اندازہ یہیں سے لگا لو، ہر جیسا مجرم آ کے سفینہ حسین میں سوار ہوتا ہے اور ابھی زوال آفتاب نہیں ہوتا جنت پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب امام حسین نے معافی دے دی تو یہ تعصب بھی اظہار کیا کہ تو اس وقت ہے جب ہمارے خیمے میں پانی بھی موجود نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا اگر واقعا مجھے ہی معاف کر دیا گیا تو پھر سب سے پہلے میں اپنے بیٹے علی کو تیرے قدموں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ہر کو اجازت ملی، اپنے بیٹے کو رخصت کیا مقتل میں۔ کربلا کا روز عاشور کا سب سے پہلا شہید ہر کا بیٹا علی ہے، اور جب جناب ہر کا بیٹا علی شہید ہوتا ہے تو ہر گھوڑا دوڑا کے اپنے بیٹے کی لاش کی طرف پہنچتے ہیں، لیکن ہر کے پہنچنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام ہر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھے۔ آگے بڑھ کے لاشا اٹھانا چاہا تو فرمایا نہیں، میرا نانا کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ باپ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے۔
بس یہاں یہ سوچیے کہ حر کے بیٹے کا لاشا تو حر کو نہیں اٹھانے دیا، لیکن اپنے علی اکبر کو بھی خود اٹھایا، علی اصغر کا لاشا بھی خود اٹھایا۔ یہ حسین مظلوم کی کتنی مظلومیت تھی۔ تو روز عاشور جب طلوع ہوتا ہے تو ایک تو ہمیں کربلا کے شہیدوں کی بھوک اور پیاس کی یاد میں بھوکا اور پیاسا رہنا چاہیے، اور پھر صبح عاشور کے کچھ اعمال بھی ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد صحرا میں چلے جاؤ ننگے پاؤں۔ ایک عمل ہے کہ چند قدم آگے چلتے جاؤ، پھر یعنی پچھلے پاؤں پیچھے ہٹتے جاؤ، اور زبان پر یہ کلمہ جاری کرو، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ روایت منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کلمہ اس وقت کہا تھا جب جناب علی اصغر کا لاشا اٹھا کے لائے۔ اب سوچتے ہیں کہ خیموں میں جائیں یا نہ جائیں، جائیں تو ہو سکتا ہے بیویاں دیکھ کے مر جائیں، تو اس لیے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے جب آخری مرتبہ بیویوں کا الوداع کرنے کے لیے گئے نا، تو آپ کا سارا جسم نازنین جو ہے وہ زخموں سے چور چور تھا، کہ اگر اس حالت میں گیا کوئی بیوی دیکھ کے مر جائے گی۔ لیکن جب چلنے کی آہٹ محسوس کی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کون ہو میرے خیمے کے باہر؟ کہا میں تیرا بھائی ہوں۔ بھیا اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا میں زخموں سے چور چور کو دیکھ کے بیوی مر نہ جائے۔ تو کہا جس ماں زہرا کا دودھ تو نے پیا میں اسی کی بیٹی ہوں، میں زہرا تیرا استقبال کروں گی۔ یقیناً اہل بیت نبوت نے عاشور کو جس طرح گزارا، پیاس اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، ہر لمحہ گزرنے والا شدت پیاس میں اضافہ کر رہا ہے۔ ترتیب جنگ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی ترتیب کے برعکس اختیار کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جاتے تھے تو پہلے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، علی کو بھیجا جنگ بدر میں، حمزہ کو بھیجا، اپنے خاندان کو پہلے بھیجا، اصحاب کو بعد میں بھیجا۔ لیکن کربلا میں حسین نے ترتیب بدلی، پہلے اصحاب کو بھیجا، آخر میں بنی ہاشم کو۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ ہر لمحہ گزرنے والا شدت پیاس میں اضافہ کر رہا تھا۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ اتنی دیر پیاسے رہے، جام شہادت نوش کریں اور حوض کوثر پہ میرا نانا، میرا بابا، میری ماں جام کوثر لے کے کھڑے اس سے سیراب ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی نماز کی بات ہو رہی تھی، ابو ثمامہ سیداوی امام کا ایک خاص صحابی ہے، جس نے جب زوال آفتاب ہوا نا تو عرض کرتے ہیں مولا نماز کا وقت ہو چکا ہے، اول وقت ہے۔ فرمایا جعلک اللہ من المصلین، پورے اس مشکل وقت میں نماز کو یاد رکھا ہے، اللہ تجھے روز قیامت نمازی میں معشور فرمائے۔ اور کربلا کی نماز بے مثال نماز تھی، جو تیروں کی برسات میں ادا کی گئی، جو بھوکے اور پیاسوں نے پیاس کی حالت میں ادا کی تھی، جن کا بہنے والا خون زمین کربلا کو خاک شفا بنا رہا تھا، جنہوں نے حالت نماز اور نماز تمام ہوئی ادھر مقام شہادت پہ فائز ہو گئے۔ ایسے نمازی کہ جب بھی تیر حسین کی طرف آتا آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ تیر لے لیتے، جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک حسین تک ایک بھی تیر نہیں پہنچنے دیا۔ یہ اصحاب حسین کی وفا کا وہ نمونہ ہے جو پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ روز عاشور جو ہے اس دن ہمیں غمزدہ حالت میں رہنا چاہیے، اور پھر غم حسین میں جس طرح بھی تم یاد حسین منا سکتے ہو۔ میں نہیں کہتا ناظرین سامعین سے کہ آپ ضرور شیعوں کی طرح ماتم کرے، زنجیر زنی کرے، آپ کانفرنس سے منعقد کریں، آپ یاد حسین میں حسینیت کے جلسے کریں، کردار حسین کو دنیا کے سامنے پہنچائیں۔ کیوں؟ حسین چراغ ہدایت ہے، صرف اس دن تک نہیں، پوری کائنات میں قیامت تک کے لیے چراغ حسین ہے۔ اور آج بھی کربلا میں، آج عاشور کا دن ہے، کروڑوں انسان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، اور جب چہلوں میں امام حسین آتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا میں ہوتا ہے، جس کی کم از کم رپورٹنگ جو عالمی نشریاتی اداروں نے کی ہے، 4 کروڑ تک بندہ جو ہے وہ 40 پہ کربلا میں پہنچا ہوتا ہے۔ اور وہ 4 کروڑ بندہ جو ہے، کوئی یہ نہیں کہتا میں بھوکا رہ گیا، مجھے پانی نہیں ملا، مجھے کھانے کو نہیں ملا، مجھے آرام کرنے کو جگہ نہیں ملی۔ قدم قدم پہ ان کے قدموں کے سامنے آنکھیں بچھانے والے عراق کے وہ خدام و زائرین جو ہیں موجود ہیں، اور اس کی مثال 90 میل کا فاصلہ کوئی کم فاصلہ نہیں ہے، دسترخوان سے دسترخوان ٹکرا رہا ہے، نمازی سے نمازی ٹکرا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی لمبی نماز جماعت جو ہوتی ہے وہ 40 کے موقع پہ کربلا اور نجف تک، کربلا میں اور عراق میں ہوتی ہے۔
یقیناً یہ سارے پیغام ہیں۔ نماز کے حوالے سے ابو ثمامہ سعداوی کا، کیا حسین کو نماز یاد نہیں تھی؟ یقیناً یاد تھی، لہٰذا ہمیں کسی بھی صورت میں نماز کو ترک نہیں کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت وارثہ میں اپنے جد امجد کو ان الفاظ میں سلام پیش کرتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو ویسے قائم کیا جیسے نماز کو قائم کرنے کا حق تھا، آپ نے زکوٰۃ کو ایسے ادا کیا جیسے زکوٰۃ دینے کا حق تھا، اور آپ نے امر بالمعروف نہی منکر اس طرح کیا جس طرح امر بالمعروف کرنے کا حق تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس امر بالمعروف اور نہی المنکر نے یزیدیوں کے پتھر دلوں پر اثر نہیں کیا، اور اس سے بڑا سنگ دل اور کون ہو سکتا ہے کہ جن کے دلوں پر فرزند زہرا فرزند رسول کی تبلیغ بھی اثر نہ کر سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے اور لوگ پتھر مارتے تو مایوسی کا اظہار کرتے، تو خالق کی طرف سے پیغام آیا، میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کام صرف پہنچانا ہے۔ جی آگے کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا، تجھے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خود سوچئے وہ کتنے سنگ دل لوگ ہوں گے جن پر نہ تو کلمات رسالت مآب اثر انداز ہو رہی ہے اور نہ ہی امام وقت کی بات ان کے اثر پر دل پر اثر انداز ہو رہی ہے، صرف مادیت میں اتنا غرق ہو چکے ہیں مال دنیا میں، جو انہیں پھر وہ بھی نہ ملا، خاصر دنیا والآخرت، دنیا بھی برباد کر لی انہوں نے، آخرت بھی برباد کر لی۔ عاشورہ کے دن کے احترامات ہیں، بعض لوگ ایسے ایسے عمل بجا لاتے ہیں جس سے دل دکھتا ہے کہ جس گھر میں ایک جنازہ پڑا وہ گھر والا خوشی نہیں مناتا، اچھے کھانے نہیں پکاتا، تو جس گھر میں 72 جنازہ پڑا ہو، جس میں وہ بطول زادیاں کہ جن کے سر سے چادر ہٹتی ہے سورج غائب ہو جاتا ہے، جو آغوش رسالت میں پرورش پانے والی ہے، آغوش زہرا و علی میں جنہیں پرورش پائی ہے، ان کے سر ننگے ہیں، ان کی چادریں چھین لی جاتی ہیں، اور ہم خوشیاں منائیں، ایسے مسلمانوں پر تف ہے۔ ایسے مسلمانوں پر پروفیسر صاحب جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ عاشورہ 10 محرم کو آپ کو جو اعمال انہوں نے بتائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر آپ وہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اہل تشیع کی طرح آپ عزاداری کریں یا جو دوسری چیزیں ہیں آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کانفرنس جو ہیں ان کا انعقاد کریں، غم حسین کو ان کو تازہ کرنے کے لیے، حسینیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں، جو ان کی سیرت ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عمران بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کسی نے کہا تھا کہ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے۔ اللہ رب الکریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے سننے والے ناظرین کو کربلا اور اہل کربلا کی معرفت عطا فرمائے، کیونکہ قاضی ایاز رحمہ اللہ شفا شریف کے اندر ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ اس آیہ کریمہ کے تحت اجر رسالت کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ سب سے پہلا معرفت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معرفت اہل بیت، دوسرا اپنے قول سے ان کی تائید کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، جو بات علامہ صاحب اور آپ کر رہے ہیں کانفرنسز کے ذریعے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا تقوی، ان کا عشق، ان کا دین کے لیے وہ جو قرآن نے کہا تھا، اور میں تو سمجھتی ہوں پورا قرآن مجھے سمجھ نہ آتا اگر کربلا سامنے نہ ہوتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی عملی تفسیر یوم عاشور ہمیں نظر آتی ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مدینہ سے نکلنے سے لے کر مکہ اپنے احرام کو، حج کے احرام کو عمرے میں بدلنے سے لے کر راستے کے تمام مقامات پر آپ کے خطبات، اور یوم عاشور، عصر عاشور جو آپ نے یزیدی فوج کے سامنے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ اس چیز پر دلالت ہے کہ جنہوں نے پھر آپ کی تائید کی انہوں نے قول سے بھی کی، اور آخری بات نصرت و اعانت اہل بیت، اور وہی بات جو کل بھی ہم کر رہے تھے اور آج بھی میں اس کو دہرانا چاہوں گی کہ نماز وہ نہیں کہ جو یزیدی فوج کے اندر ہوتی ہے، نماز وہ جو امام علی مقام علیہ السلام نے پڑھی، اور حدیث پاک کے مطابق جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور یہاں تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں،
اور یہاں پر وراثت تقسیم وہ والی نہیں ہو رہی کہ جو دنیاوی وراثت ہے، یہاں پر خصائص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ خیر العالمین ہیں، آپ کے شہزادے جو سبط رسول ہیں، جن کو اپنا بیٹا کہا، سو آیہ مباہلہ کے تحت جن کو میدان میں نکال کے دکھا دیا کہ میرے بیٹے یہ ہیں، جن کو اپنے سینے پر لٹا کر، اپنی گود میں اٹھا کر، اپنے کاندھوں پر سوار کر کے نماز کو طویل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، آج وہ ثابت کرنے والے ہیں کہ کیسے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں، تو آج جو آپ کے اصحاب ہیں وہ بھی ثابت کرنے والے ہیں کہ کونوا مع الصادقین کیا ہوتا ہے، سچوں کے ساتھ کھڑے ہونا کیا ہوتا ہے، استقامت اور قربانی کیا ہوتی ہے، اور پھر مرد تو مرد، آج خواتین بھی اپنے صبر اور اپنی عظیمت کو بام عروج تک پہنچانے والی ہیں۔ ایک طرف ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا، دوسری طرف صبر اور استقامت اپنی انتہا اور عروج کو پہنچے گی، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی بھی مشکلات حل کی گئیں۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اسی دن کے اندر نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی، اسی دن ایوب علیہ السلام کو شفا عطا ہوئی، بیماری سے نجات ملی، اسی دن یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات ملی، اور میں تو مختصر کرتی ہوں بات امام علی مقام علیہ السلام تک لاتی ہوں کہ جو اس امت کی مشکل کشائی کا حق تھا، وہ جو خواجہ اجمیر نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آج بنائے اسلام کو جو کھوکھلا کیا گیا تھا، جو اسلامی شاعر کا رنگ بدلنے کی کوشش کی گئی تھی، جو شریعت کو نیا ڈھنگ دینے کی ایک ترکیب اختیار کی جا رہی تھی، جو یزید فاسق و فاجر شارب الخمر، جو اس نے حلال کو حرام کر لیا تھا، جو جمعہ کی نماز کو معطل کر دیا تھا، جو زکوٰۃ کے نظام کو پامال کیا جا رہا تھا، جو حکومت کا پیسہ ہے، جو عوام کا پیسہ ہے، جو ٹیکسیشن کا نظام اسلام نے خلافت کا نظام رائج کیا تھا، وہ ملوکیت کی بدترین شکل زمانے کو دکھا رہا تھا۔ تو آج امام علی مقام علیہ السلام نے مخدرات عصمت کو مدینہ سے، پھر مکہ سے، پھر شیب ابی طالب سے، پھر تمام مقامات سے گزار کر آج میدان کرب و بلا میں، اور جو علامہ صاحب بات کر رہے تھے، ٹیلہ زینبیہ اس چیز کا گواہ ہے کہ اے امام علی مقام علیہ السلام، آپ نے شب عاشور وصیت فرمائی تھی نا کہ دیکھو میرے بعد جزا فضا نہ کرنا، اس صبر کا مظاہرہ کرنا جو ہماری ماں سیدہ زہرا السلام اللہ علیہا نے نانا جان کی وفات اور وصال کے بعد اس صبر کا مظاہرہ کیا تھا، آج وہ صبر ٹیلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر اس کا مظاہرہ کریں۔ صبر کے مظاہرے کی بھی تلقین ہے مفتی صاحب ساتھ ہی ساتھ، اور جس طرح سے ابھی علامہ صاحب نے بھی بیان فرمایا، ہم گزشتہ دنوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کیسے حق پر قائم رہنا ہے، اور اس کی انتہا یہی ہے کہ آپ جب اسلام کی بات کرتے ہیں، شاعر اسلامی کی بات کرتے ہیں، اور آپ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو احکامات ہیں الحمد سے والناس تک، جب آپ ان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں اگر آپ تنہا ہیں، چند اصحاب ہیں آپ کے ساتھ، یا آپ کے مد مقابل ہزاروں لوگ لڑنے کے لیے معنی رکھتے نہیں ہیں، اور یہ اس کی عملی مظاہرہ ان 10 ایام میں، اور بالخصوص 10 محرم میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء نے، ان کے اصحاب نے پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حافظ صاحب، واقعہ کربلا اور 10 محرم ہمیں اس عظیم قربانی، اس عظیم شہادتوں کی داستان، اس عظیم جد و جہد، اس عظیم ولولہ، اس عظیم، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء اور آپ کے خاندان اہل بیت کی قربانی، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت قرآن نے فرمایا تھا نا کہ فدیناہ بذبح عظیم، فدیناہ بذبح عظیم، کہ وہ ایک بہت بڑا ذبح عظیم تھا۔ تو وہاں پہ تو ایک بیٹا جو ہے وہ شہید کیا جا رہا، قربان کیا جا رہا تھا اللہ کے نام پہ، یہاں پہ تو خاندان اہل بیت نے قربانیوں کی داستان کو رقم کیا۔ یہاں پہ تو 6 ماہ کے شیرخوار بچے سے لے کے
50 سال کے اور اس سے بڑے بزرگوں نے، ہر عمر کے فرد نے جو ہے وہ اپنی جان 80 اپنے سالہ رب کی رضا کے لیے، 80 سالہ بزرگ حبیب ابن مظاہر، جی 80 سالہ 80 سال کے بزرگ تک ہر عمر کے شخصیت نے اپنی جان ہر جو ہے عمر نے اپنا اپنا، اللہ تعالیٰ نے جو حصہ ان کا تھا وہ سب نے اپنی اپنی عمر میں، جی بالکل آپ کی محبت میں، آپ کی مصاحبت میں، اللہ اکبر، اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے، بالکل میری بہن نے جو شعر پڑھے شاہ است امر حسین، امر بالمعروف نہی عن امر المنکر، بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ آج کلمے کی اس بنیاد کو جسے کھوکھلا کر دیا گیا تھا، آپ نے اپنے خون کی ابیاری سے جو ہے زندہ کیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کربلا کے مقام پر جو بہادری کے جو ہے وہ قصے جو رقم ہوئے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل علامہ صاحب ٹھیک فرما رہے تھے کہ جو اپنے طریقے سے یاد منانا چاہے ان کی منائے، اپنے سلیقے سے ان کے نام پہ شہدائے کرب و بلا کانفرنس کریں، اپنے بچوں کو ان کی پاکیزہ سیرت و کردار کے بارے میں آگاہی دیں۔ اس موقع پہ جو آپ نے قربانیاں دیں دین اسلام کے لیے، اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو ہم تک اسلام کا یہ چہرہ نہ پہنچ سکتا۔ آج ہم اگر مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر اسلام کا حقیقی چہرہ ہمارے تک پہنچ گیا ہے تو ہم مقروض ہیں خون حسین اور خون اہل بیت کے، کہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے اسلام کو ایک نیا جو ہے وہ باب ملا۔ آپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر آج ہم تک اسلام پہنچا ہے تو یہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی جو قربانیاں ہیں ان کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ علامہ صاحب بالکل آخری چند منٹ ہیں، اوکے ہم اس کو، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، کچھ زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، 61 سال، اور اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا، مقدس رشتے پامال کر دیے گئے تھے، حلال کو حرام میں، حرام کو حلال میں بدل دیا گیا تھا۔ میں سمجھتا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہم پہ سب سے بڑا احسان ہے، آج اگر ہمارے دلوں میں مقدس رشتوں کا احترام موجود ہے، ماں کو ماں سمجھتے ہیں، بہن کو بہن سمجھتے ہیں، بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، تو اس سے بڑا اور احسان کیا ہو سکتا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم اس کی پوری تفسیر اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں۔ اگر امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا اپنی جان قربان نہ کرتے، مقدس رشتے ختم ہو جاتے، حلال محمد حلال اللہ یوم القیامہ، حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرام اللہ یوم القیامہ، لیکن یزید نے اس کے برعکس کر دیا تھا۔ تو لہٰذا ایک تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی پوری انسانیت پر احسان عظیم ہے، اور پھر اسلام کی آبیاری جس سے رسول خدا کا فرمان حسین منی ونا من حسین، یہ تو واضح ہے کہ حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، لیکن یہ کیسے کہ رسول اللہ حسین سے ہیں؟ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں جب تک کربلا کو نہیں دیکھو گے اس وقت تک تمہیں اس حدیث کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے حسین ابن علی کہ نانا ہے رسول خدا، اور یہ مفہوم 60 ہجری تک رہا، 60 ہجری کے بعد اگر محمد رسول اللہ کی اذانیں گونج رہی ہیں تو حسین کی قربانی کے صدقے میں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے حسین نے بتا دیا تھا کہ میرے نانا کا یہ فرمان سچا ہے کہ اہل بیت اور قرآن کے درمیان تم جدائی پیدا نہیں کر سکتے، کہ دونوں ایک ساتھ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی آیات بھی پڑھی اور حدیث بھی بیان فرمائی اور اپنا بار بار تعارف بھی کروایا، اور پھر اپنی ایک صحابی کو وہاں بھیج کر خطبات دلائے۔ ہر صحابی کا خطبہ پڑھ کے دیکھو تو تمہیں یہی نظر آئے گا کہ ہر ایک نے یہ بتانے کی کوشش کی پہچانو پہچانو پہچانو، مال دنیا میں اندھے مت ہو جاؤ۔ عمر ابن سعد کو بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تو کہنے لگا نہیں مجھے تو رائے کی حکومت چاہیے، تو آپ نے فرمایا تمہیں رائے کی گندم نصیب نہیں ہوگی، کہتا ہے گندم نصیب میں جو کھا لوں گا، لیکن خاصرت دنیا والآخرت، رائے کی حکومت ملی، نہ ہی دنیا ملی نہ ہی آخرت ملی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے وہ کرسی خالی رہنی چاہیے جس کا اہل تمہیں نہ ملے۔ یہ تصور باطل ہے کہ کسی کو چن لو اور بٹھا دو، اگر برا اعتماد میں ٹھیک کر لینا، نہیں، وہ کرسی اس کے حوالے ہی کیوں کی جائے؟
تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کو بے نقاب کر کے قیامت تک کے لیے یہ دو اشتہاریں بنا دی. آپ جنگ حسین اور یزید کی نہیں ہے، حسینیت اور یزیدیت کی ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا، وہاں یہ نہیں کہا تھا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی. اور یبایع فعل مضارع کا صیغہ جو استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں کوئی حسینی کردار کا مالک یزیدی کردار کے سامنے نہیں جھکے گا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت اللہ کے فرشتے آئے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عذاب نازل کرنے والے فرشتے جو ہیں وہ عذاب نازل کرنے کی تیاری میں مصروف ہے. خالق نے پوچھا فرشتوں یہ کیا؟ کہ پروردگار آج تک جتنے بھی دنیا میں ظلم ہوئے ہیں نا، اس سے بڑا ظلم آج کے ظلم سے کوئی نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے امتوں کے گناہ ہوتے تھے، تو عذاب دیتا تھا، ہم نازل کر دیتے تھے. آج ہمیں یقین ہے کہ تمہیں عذاب نازل کرنے کا حکم دے گا. فرمایا نہیں، جاؤ میرے حسین سے اجازت لو. 5000 فرشتہ مسلح ہو کر امام حسین علیہ السلام کے حضور روز عاشور آتا ہے، سلام کر کے اجازت جنگ طلب کرتا ہے. تو فرماتے ہیں فرشتوں مجھے پہچانو، میں کس کا نواسا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں فرشتوں کے ہاتھوں مروانے کے لیے نہیں آیا. فرشتوں کو اجازت تو نہ ملی، لیکن امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. پھر وہی فرشتے عرض کرتے پروردگار اب ہمیں اجازت دے دی، ہم قیامت تک حسین کی قبر کا طواف کرتے رہے، اس کے زائرین کا استقبال کرتے رہے، بیمار ہو جائے تیمارداری کرتے رہے. اور یہ چیلنج ہے میرا کہ آپ جا کر رات تہجد کے وقت میں دیکھیں حرم امام حسین علیہ السلام میں ایک تو خاص قسم کی خوشبو آپ کو آئے گی جو جنت کی خوشبو ہے. اور اس وقت آپ کو ایسی صدائیں سنائی دیں گی، دکھائی نہیں دیں گی، تسبیح و تقدیس کی جو ملائکہ کی آوازیں. آج سے شب جمعہ جب ہوتی ہے تو تمام انبیاء کربلا میں جاتے ہیں، تمام فرشتے جاتے ہیں، اور پھر ایک گروہ فرشتوں کا نازل ہوتا ہے، وہ دوسرا چلا جاتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، لیکن ایک گروہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر موجود ہے. اور خوش نصیب ہے وہ انسان. آج کے دن میں ضرور کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کیجیے، ان کی زیارت کیجیے. اور یاد رکھیے جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے. تو جب سلام کیا جاتا ہے تو سلام کا جواب بھی دیا جاتا ہے. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے سلام کا جواب کربلا سے آ رہا ہو، جس کے سلام کا جواب مدینہ منورہ سے آ رہا ہو رسول اللہ کی زبان سے. اور پھر یہ دعا ہے سلام، نبی اور امام سلام کا جواب دے تو وہ سلامتی کی دعائیں ہو ہی نہیں سکتا ان کی دعائیں قبول نہ ہوں. آئیں امام حسین علیہ السلام کی یاد کو منائیں. اور پھر جو شام غریبہ آنے والی ہے، خدا را خرافات سے بچیے، تہمت الزام سے بچیے. واقعہ کربلا کو اپنی ناپاک سوچوں سے نجس نہ کرنا، وہ نجس نہیں ہوگا، وہ تو اسلام اور الہ کلمت الحق کے لیے آیا ہے. اور امام حسین کی قربانی کی یاد منائی جاتی رہے گی. اور آج دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا میں ہے، اور جو مستقبل میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ فرزند زہرا کا جو بیٹا امام مہدی علیہ السلام ہے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں ظہور فرمائیں گے، اپنے لو لشکر کے ساتھ کوفہ آئیں گے. مسجد چھوٹی پڑ جائے گی، اصحاب کہیں گے کہ مولا مسجد چھوٹی، فرمایا کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے. 1000 دروازے پر مشتمل مسجد بنے گی، اور وہ مسجد خدا کے اس الہی وعدے کو سچا کرنے کا کیپٹل بنے گی کہ دین پوری کائنات پہ غالب آ جائے گا. غلبہ دین کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہمیں کربلا کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا. جیسے بڑی سے بڑی قربانی بھی، اگر کربلا کی مائیں اپنے بچے شہید کرا سکتی ہیں، اپنے بھائی بیٹے قربان کرا سکتی ہیں، تو آج ان کنیزان زہرا کو، کنیزان زینب کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے حجاب کا خیال نہیں رکھتی؟ کیا حسین اس پہ راضی ہوگا؟ مجالس میں، محافل میں حجاب کا خیال رکھا جائے، آنکھیں نیچے رکھی جائیں، احترام کیا جائے. کربلا میں ہمارے ایک ساتھی شاید اسی میڈیا کے وہ اینکر رہے ہیں، گئے تو انہوں نے کہا میں نے تنقیدی طور پر اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی کہ مجھے کوئی گندی نظر میں آ جائے، لیکن دیکھا کہ ہر آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور زبان پہ کلمات ہیں. حسین نے غیرت عطا فرمائی، حمیت عطا فرمائی، شرم و حیا عطا فرمایا، اور اسلام کا وہ روشن چہرہ عطا فرمایا. اگر آج اسلام باقی اور ہم مسلمان ہیں تو حسین کی قربانی کے بغیر یہ کچھ نہ ہوتا. ہم پر حسینیت کا احسان ہے، حسین کا احسان ہے. کس طرح ہم نے شکر بجا لانا ہے؟ یاد حسین میں اس قربانی کے لیے دعا کیجئے خدا ہمیں شہدائے کربلا کی معرفت عطا فرمائے. جو قربانی شہدائے کربلا کی ہے اس کا کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. آپ کا پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ ساری گفتگو آپ تک پہنچی ہے، پیغام بہت واضح ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ آپ کو
یہ توفیق دے کہ آپ حسینیت کے راستے پر چلنے کا فیصلہ فرمائیں اور یزیدی طاقتوں کو اور یزیدیت کا آپ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں، جیسا کہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا اور اصحاب ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور آج تک ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ یہی ایک سبق ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ علی حسن سلمان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اختتام میں کلام پیش فرمائیں اور یہیں سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وہ کام کر کے دکھایا علی کی بیٹی نے، وہ کام کر کے دکھایا علی کی بیٹی نے، میرے حسین نے، میرے حسین نے توحید کو بچایا ہے، حسینیت کو بچایا علی کی بیٹی نے، وہ دین بھی وہ شریعت وہی فیاضی ہے، بتانا یہ تھا کہ باغی نہیں نمازی ہے، وہ دین بھی وہ شریعت وہی فیاضی ہے، بتانا یہ تھا کہ باغی نہیں نمازی ہے، جبھی تو جبھی تو لہ جائے حیدر میں ذاکرہ بن کے، حسین سب کو سنایا علی کی بیٹی نے، سپاہ شام نے وعدے بھلا دیے سارے، سپاہ شام نے وعدے بھلا دیے سارے، ردائیں لوٹ لی خیمے جلا دیے سارے، بھڑکتے شعلوں میں بن کے عباس ابن علی، سجاد کو بھی بچایا علی کی بیٹی نے۔